تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. کہاں تمام امید ہے کہ کوئی تشریف فرمائے برائے والے یہاں چونکہ کافی جائے مل رہے ہیں. ان جشن کا فوراً بعد تمام امید ہے نیاز جو بھی بھرپور انتظام صدا ہے. تمام امید کی خدمت کر رہا ہے جگہ بار میدان سے تشریف فرمائے مرکز میں دشا کرنے تشریف کرنی چاہتے ہیں. یہ جناب سید مرتضی علی یوسف صاحب جان. اب میں دعوت خطاب کے لیے عرض کروں گا خطیب مرکزی مسجد دشاشانی مجدد اسلام المسلمین مولانا سید محمد رفیع صاحب کو کہ وہ ممبر پر آئیں اور جشن سے سود خطاب کے لیے تشریف لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. تمام مومن کے دربار میں جاتے کا چلے کافی جگہ خالی ہے برائے مہربانی تو تشریف کھڑی. نعرہ صلوات. سائیں جان
بعد آیا مہمان جناب احمد نصیر صاحب جان نظرانہ کی درپیش کردہ یہ ہمارے سامنے مولانا سید محمد الرسی صاحب جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وأصلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان المجيد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال الإمام حسن عليه الصلاة والسلام اعمل بدنياك كأنما تعيش أبدا واعمل بآخرتك كأنك تموت غدا سواء. سب سے پہلے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے اور خصوصاً آج جو ہے میرے اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں پہلی خوشی ہے. امام حسن مجتبیٰ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے. اس مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ ہم جس امام کی خوشی منا رہے ہیں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ اللہم انی احبہ ومن یحبہ، خداوندہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرے. تو دعا کرتا ہوں خداوندہ امام حسن مجتبیٰ کی ہمیں معرفت عطا ہو، خداوندہ اہل بیت کی معرفت عطا ہو، خداوندہ ان کے علوم سے ہماری دل و عقل و دماغ کو منور فرما. خداوندہ جناب حسن مجتبیٰ کی صحابت کا واسطہ جو جیسے سوال سے عطا فرما. خداوندہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. خداوندہ جنہوں نے آج اس نیاز کا انتظام کیا وہ ان کے رزق میں اضافہ فرما. خداوندہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے قرض کو عطا فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہر بلا خاطہ ان کو دور فرما. خداوندہ بحق امام حسن مجتبیٰ تمام عالم انسانیت پریشان ہیں، تمام انسان پریشان ہیں. خداوندہ اس بلا کو اس مرض کو در عالم انسان سے دور کر دے. خداوندہ جو بیمار کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، خصوصاً کورونا کے جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. صلوات بآواز بلند صلوات. اور آپ لوگ بہت ہم خوش قسمت ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اہل بیت کے گھر کی اس خوشی میں ہم شامل ہو رہے ہیں. لیکن تھوڑی سی ہم اس ماہ مبارک کی برکات بتا رہا ہوں. آج جو ہے اس ماہ مبارک میں نے دیکھا کہ اول سے آج تک جو ہے یہاں پر جب دسترخوان بچھی جس پر ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں تو لوگوں کا اضافہ ہو گیا. تو اسی طرح پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک میں اپنی اپنی دسترخوان پر ایک میرے بندوں میں دعوت دیتا ہوں اور اس دسترخوان پر برکتیں ہیں، اس دسترخوان پر رحمت ہے، اس دسترخوان پر مغفرت ہے. تم میرے اس دسترخوان رحمت پر آ جاؤ، اس
दस्तरखान मग़फ़िरत पर आ जाओ, इस दस्तरखान बरकत पर आ जाओ। लेकिन अफसोस के लोग क्या है, खुदा की इस दावत को कबूल नहीं करते, मुतवज्जह नहीं इस दावत की तरफ। खुदा फरमाते हैं कि ये वो माह मुबारक है कि जिसमें आपकी सांस तस्बीह बन जाते हैं, जिनके दिन पूरे साल के दिनों से अफजल है, जिनकी रातें पूरे साल के रातों से अफजल है, जिनके लम्हात पूरे साल के लम्हात से अफजल है। मैं तुम्हें अपने दस्तरखान पर तुम्हें दावत देता हूँ और तुम इस महीने में जो कुछ मांगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो कुछ दुआ कर मैं उसको मकाम इस्तजाबत तक पहुँचाऊँगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स इस माह रमज़ान मुबारक में अपने आप को बख्शवा न सका तो बहुत ही बदकिस्मत इंसान है, क्योंकि इस महीने में खुदावंद मुतआल ने तमाम गुनाहों को माफ़ करने के असबाब आपको मुहैया किए। चुनांचे इस महीने में अहम तरीन दुआ जो कि रसूल खुदा ने हमें तालीम की है वो ये कि तुम ये दुआ करो इस महीने में कि परवरदिगार इस माह में रोज़े को कमा करूँ, जिस तरह रखने की यानी हक है उस तरह मुझे रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाइए, दुआ करना। और इस महीने में ये दुआ करने की खुदा बंदा कुरान मजीद की तिलावत करने की मुझे तौफीक अता फरमाइए। ये माह वो महीना है कि हमें खत्म कुरान के लिए 2 महीने 3 महीने इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये वो बुजुर्ग और वो बाबरकत महीना है कि अगर इस महीने में एक आयत पढ़े तो उसको खुदावंद तआला खत्म कुरान का आपको अज्र और सवाब अता करता है। बस आप अगर सूरह अलहम की तिलावत करता है जिसकी 7 आयतें हैं तो गोया कि आपने खुदा ने आपको 7 खत्म कुरान का सवाब अता करता है। और एक और रिवायत में मौजूद है कि जो खुदा से मुलाकात का मुश्ताक हो, जो चाहता है कि खुदा से मुलाकात करे, तो उस वक्त सिर्फ पढ़ने की बात नहीं हो रही। इमाम मासूम फरमाते हैं कि जो खुदा से इश्तियाक हो कि मुलाकात से तमन्ना करे कि खुदा बंदे मुताल से मुलाकात करे, तो कहते हैं कि यहाँ पर कहने की तिलावत की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान पाक की जो है तिलावत आप सिर्फ सुने तो गोया कि आप खुदा से मुलाकात कर रहे हैं। कहते हैं कि रिवायत में और उलमा फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहता है कि तुम खुदा से यानी तकल्लुम करना चाहते, गुफ्तगू करना चाहते, तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। और तुम ये चाहता है कि परवरदिगार आलम आपसे कलाम करके कुरान मजीद की तिलावत करें। बस ये माह मुबारक है और इसमें अहम तरीन 2 चीज़ों की बात की, ये कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस महीने में रोज़ा रखा जाए जैसा कि रखने का हक है। और दूसरी जो बात है वो इस महीने में दुआ करके तिलावत कामकाज करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी बात जो है फरमाते हैं कि जो अहम तरीन है, बहुत से अमाल हैं लेकिन अहम तरीन कहते हैं कि इस महीने में जो शख्स किसी मोमिन मुखलिस को इफ्तार कराए तो उसको एक गुलाम आज़ाद करने का अजर अता करेगा और उसके तमाम गुज़श्ता गुनाहों को परवरदिगार आलम माफ़ फरमाएगा। तो एक शख्स उस दरबार यानी जनाब रसूल खुदा की उस महफिल से उठा और एक सहाबी और पूछा कि या रसूलल्लाह ये तो मुश्किल है। उसने ये सोचा कि एक गुलाम आज़ाद करने के लिए गुलाम को और उसका अजर हासिल करने के लिए और गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ करने के लिए एक बेहतरीन दस्तरखान बिछाना पड़ने की ज़रूरत है। यानी एक दस्तरखान बिछाए जहाँ पर क़ुरमा हो, जहाँ पर बेहतरीन ग़िज़ा हो, बेहतरीन शरबत हो, गोश्त हो, समोसे हो, पकौड़े हो। सोचा कि फरमाया कि उस साहब का रसूलल्लाह ये मुमकिन नहीं है कि हम हर इंसान का जो अमीर नहीं है कि हर इंसान को जो है वो इफ्तार खिलाए।
یہ ممکن نہیں ہے. تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ ضرورت نہیں کہ آپ کے قورمہ اور بریانی کھلائے، ضرورت نہیں کہ سموسے اور پکوڑے کھلائے، ضرورت نہیں کہ آپ جام شیرین کے شربت پلائے، بلکہ اگر ایک انسان ایک بوند بھی کسی مومن کو اگر افطار کرائے یا ایک خورما کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی اگر افطار کرائے تو خدا تعالی ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کرے گا اور اس کے گناہ گناہ معاف فرمائیں گے. تو یہ ماہ مبارک رمضان کے فضائل ہیں اور اس کے مناقب ہیں، اس کے اعمال ہیں، اور یہ ہمارے فضل اور خدا کی طرف سے رحمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں خدا تعالی نے امام حسن مجتبی کی شکل میں ہمیں عظیم نعمت عطا کی ہے. اب امام حسن مجتبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسن مجتبی نے جیسی زندگی گزارے ہم اسی طرح زندگی گزارے، جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی ہدایت ہے اسی طرح زندگی گزارے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعرہ لگانے سے ہم یہ نجات پائیں گے تو پھر ہم اور ایک غیر مسلم میں ایک غیر مومن میں کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں اور آپ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں، ثواب میں تو شریک ہے، فرق تو ہونا چاہیے. آپ اور اس غیر مومن فرق یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نعرہ اور ذکر علی اور ذکر اہل بیت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے اسوہ پر نقش قدم پر چلتے ہیں. لیکن باقی کیا ہے؟ باقی کے عیسائی ایک ہندو ہے، وہ کیا ہے؟ صرف نعرہ لگا ہے. یہ کافی نہیں ہے بلکہ ان کے اسوے پر چلنا چاہیے. چنانچہ امام حسن مجتبی علیہ السلام صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد، فرماتے ہیں اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا. عجیب جملہ ہے امام کا. امام حسن مجتبی کی نصیحت ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ اعمل لدنیاک، تم اپنی اس دنیا کے لیے ایسا عمل کرو کأنک تعیش ابدا، جیسا کہ تم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے. اور اس کا علماء بعض اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ تم دنیا کے لیے خوب تجارت کرو، دنیا کا اچھے گھر بناؤ، صحیح کوئی بات نہیں، لیکن اچھا گھر بنا کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کرو. تم بہترین تجارت کرو، صحیح ہے، ساتھ ساتھ تم کہ یتیم کا خیال کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو. دنیا کماؤ لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو بھی کماؤ. مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مومن اس دنیا کو کمانے کے ساتھ آخرت کو بھی کماتا ہے، لیکن ایک کافر صرف دنیا کو کماتا ہے. لہذا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ دنیا کا نام کمانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. آپ دنیا کو کما سکتے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اچھا گھر بنا سکتے ہیں. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ، تم اپنے آخرت کے لیے ایسا نہ کرو كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، کہ جیسا کہ کل مرنا ہے. اگر انسان نے جلدی مرنا ہو، کینسر کا مرض خدا نہ کرے، خدا جو کینسر کے مرض میں مبتلا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تو وہ یقیناً زیادہ استغفار کرے گا، وہ زیادہ نماز پڑھے گا، اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرے گا. تو اگر تم نے آخرت کے لیے کام کرنے تو تم جلدی کرو. اور بعض علماء نے کیا کہا؟ اس کا مطلب کہا کہ اعمل لدنیا کا کأنک تعیش ابدا، تم یعنی دنیا کو کماؤ اس طریقے سے جیسے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو جہاں پر انسان اپنے علاقے میں ہمیشہ رہنا ہو تو کہیں سفر نہیں کرنا، تو ان کاموں کو کیا کرے گا؟ آرام سے کرے گا، سکون سے کرے گا، جلدی نہیں کرے گا. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے تم یہ کام کرو.
وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے تم اس طرح سے کام کرو جس طرح کل مرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کراچی سفر کرنا ہو اور 3-4 مہینے کا جانا، تو آپ یہاں پر جلدی جلدی کام کریں گے، تمام کام نپٹا لیں گے، آپ کا سکول کا کوئی کام نپٹا لیں گے، کسی کے قرض دینا تو دے دیں گے، کسی کو قرض دینا تو جلدی دیں گے، اور کوئی آپ کے سکون نہیں ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے آپ نے وہ کام کو نپٹا دیں اور چل جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان نے کل مرنا ہو تو اس وقت جلدی آنے کام کرنا چاہیے اور سستی نہیں کرنا چاہیے، آخرت کے کاموں کے لیے جتنا ہو سکے کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آپ کی زبان کبھی ذکر الہی سے خاموش نہیں ہوتے تھے۔ لہذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور مومن کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ نماز سورہ جمعہ میں کیا آیا ہے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم خدا کے ولی ہو، خدا کے چاہنے والے ہو، تو تم ذرا موت کی طرف نہ کرو۔ تو کہتے ہیں پھر خود خدا فرماتے ہیں تم کبھی تمنا نہیں کرو گے۔ تو یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، وہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، اپنے برزخ کو اور آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانیوں میں سے اگر ہم سب آخرت اور موت کو یاد کریں تو کبھی بھی ہم گمراہ نہ ہو جائے، دین سے نہ ہٹ جائے، کبھی بھی اپنی دینی امور میں سستی نہ کرے۔ سلوات پڑھیں سب مل کر۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن عجیب ہے کہ جملہ سوال کرتے ہیں بعض مومنین، یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ ہمارے 14 معصوم ہیں، بعض کا ذکر ہی نہیں، جانتے ہی نہیں آتا ہمارے بچے، جیسے امام محمد تقوی سے بعض کا اس قدر انسان جانتے کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، ایک انسان مسجد میں داخل نہیں ہوتا، کچھ بھی پتہ نہیں، قرآن کا بھی نہیں بولتا، حتیٰ کہ قرآن تک نہیں ہے، لیکن حسین کا نام اس کو یاد ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کا دیکھیں کہ ہر بچہ حتیٰ کہ کافر و مشرک بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام جانتا ہے، جبکہ امام محمد تقی علیہ السلام کو پتہ نہیں۔ امیر المومنین کی ولادت کا پتہ ہے، شہادت کا پتہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا پتہ ہے، شہادت کے بعد کیا زندگی میں کیسی گزری پتہ ہے۔ امام زمانہ ہر وقت ہم یاد کرتے ہیں، امام مصطفیٰ جعفر یاد کرتے ہیں، امام زہرا ہمیشہ یاد کرتے ہیں، لیکن امام زین العابدین تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، امام باقر صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہیں سب کو امام جعفر صاحب کا کسی حد تک علمی وضاحت علمی پتہ ہے کہ امام محمد تقی کا کچھ پتہ نہیں، امام علی نبی کا پتہ نہیں، امام حسن عسکری کا پتہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور خود اگر ہم زندگی پر غور کریں حسنین علیہ السلام کی، تو امام حسن السلام کی، امام حسن حسین السلام کی صرف 6 سال پیغمبر کے ساتھ گزارے ہیں، یا 7 سال انہیں کی اقوال میں یہ پیغمبر کے بعد 7 سال چھوٹے تھے، تو اس طرح پیغمبر نے کہا حسین حسین مجھا ہاں بس ابینہ تو جان نجا کہا حسن اللہم وحبہ ومن یحبہ، یہ الفاظ نہیں۔ اس کے بعد امام حسین کا مدینے سے نکلنے سے لے کر اس کے بعد جتنے خطبات دیے اور کربلا کے واقعات اور جامع زینب کبریٰ کے واقعات ہیں وہاں کے مدینے یہ پتہ ہے، اور باقی اس کے بعد پتہ نہیں کہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام 10 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے، ان کے دوست تھے پتہ ہے نہیں، امام حسن علیہ السلام کی جو 20 سالہ زندگی میں کیا کرتے تھے، کن کے ساتھ رہتے تھے، ان کے دوست کون تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، پتہ ہے نہیں پتہ ہے، خاموش ہے۔ یہ ایک ظلم ہے تاریخ کے لحاظ سے ان کے ساتھ کہ جتنی بڑی شخصیت تھی، جتنی ان کی زندگی کے احوال پر لکھنا چاہیے تھا، غائب ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری ہزاروں کتابیں غائب ہو چکی ہیں، جل چکی ہیں، یہ دشمن نے چھپایا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ائمہ جو مشہور اور معروف ہے، خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی
اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن بہت ہی سلحجو تھے، خاموش پسند تھے، یہ لڑاکو نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن ایسی بات نہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح آپ امام حسن علیہ السلام نے پہلے یہ وہ وجہ بتاؤ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ جو ماحول میں امام امیر علی بن ابی طالب کو وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہیں ملے۔ امام امیر المؤمنین کے 2 سال کی عمر میں جناب رسول خدا نے اپنے گود میں لیا تھا، اپنے بستر پہ رکھ کے، اپنے گود میں رکھ کے، اپنے منہ سے چبا کے لقمے کھلاتے ہوئے امیر المؤمنین کو بڑا کیا تھا۔ اسی طرح جناب رسول خدا نے جب ہجرت کی تو اس وقت جناب امیر المؤمنین نے بہترین کردار ادا کیا۔ اس کے بعد 84 کے قریب جنگیں ہوئیں، ان میں امیر المؤمنین کا کردار ہے کہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں امیر المؤمنین جو ہے کی وجہ سے فتح حاصل، جتنی بھی جنگوں میں فتح ہوا امیر المؤمنین علیہ السلام کی وجہ سے فتح حاصل۔ لہٰذا امیر المؤمنین کو ایک ایسا ماحول ملا جس کی وجہ سے امیر المؤمنین کا نام جو ہے ہر دور میں مشہور ہو گیا اور ہر ایک جانتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو ایسی کردار ادا کر انہوں نے کیا جس کی وجہ سے تا قیامت تک امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا۔ لیکن جن کا نام یعنی نہیں جانتے ہیں لوگ، اس کی وجہ ہے کہ وہ ماحول نہیں ملا، دشمن کے قید میں رہا، دشمن ان کو گھیر کے رکھا، ان کو اپنے علوم کے اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا، ان کے اپنے معجزات کے اظہار کا موقع نہیں دیا، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، لہٰذا ان کا نام معروف نہیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، وہ بھی ایسا ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل خاموش زندگی ہے، ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، ہمارے جوان نہیں جانتے، ہماری نسل نہیں جانتے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا۔ اور یہی کہتے ہیں کہ امام حسن بہت ہی خاموش پسند تھے، صلح پسند تھے۔ ابھی کچھ تاریخ ایسے ہیں کہ ممکن ہے کہ عام طور پسند نہ کرے، علماء کے درمیان یہ باتیں معروف ہیں۔ تو امام حسن مجتبی یہ کہا جب یہ غلط ہے، امام حسن کو اگر امام حسین والے حالات ہوتے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کا کردار ادا کرے۔ سوال بڑے سمجھدار۔ تو امام حسن علیہ السلام کو اگر وہ حالات آتے جو کہ ابا عبداللہ حسین کو آئے تو وہی کردار ادا کرتے جو کہ امام حسین ادا کیا۔ اگر امام حسن علیہ السلام کو وہ حالات ملتے جو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملے تو وہی شجاعت کے جوہر دکھاتے جو کہ اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ادا کیا ہے۔ بابا جو سوال تو امام حسن مجتبی ایسا نہیں، حالات ایسے تھے کہ وہ مجبور ہوئے کہ وہ صلح کرنا، نہ کہ وہ خاموش پسند تھے یا وہ ڈرتے تھے نعوذ باللہ، بلکہ امیر جناب امام حسن ایک بہادر، ایک شجاع جنگجو تھے اور اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جنگ صفین، جنگ جمل میں ساتھ ساتھ لڑتے رہے، بلکہ جنگ جمل کا اصل فاتح جو ہے وہ امام حسن مجتبی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جس پر وہ تھے جو آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ اونٹ کے تقریباً 3 یا 4 گروہ میں تھے، انہوں نے ان کے فوجوں نے 3 یا 4 گروہ کیا ہوا تھا۔ بالکل ممکن نہیں تھا کہ اس اونٹ تک پہنچ سکے، جب تک اونٹ نہ گرتے اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جنگ جمل پہ فتح ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، ممکن نہیں تھا۔ اور وہ اس قدر اس اونٹ کا احترام کرتے تھے، اس کو چومتے تھے، ان کا بوسہ دیتے تھے اور ان کو سونگتے تھے اور کہتے تھے کہ جنت کی بو آ رہی ہے اس اونٹ سے، اس قدر احترام کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ کو کہا کہ اس جو ہے حصار کو جو 3-4 حصار ہے جو اس اونٹ کے گرد تھا، وہاں ان کے فوجوں نے جو گراؤ کیا ہوا تھا تاکہ امیر المؤمنین کے فوج ان تک نہ پہنچ سکے۔ محمد حنفیہ جو کہ بہت ہی بہادر امام کا بیٹا تھا، پوری کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکا، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا آگے بڑھو، تو اس وقت امام حسن مجتبی جو کہ ان 3-4 حصار کو توڑ کر اس اونٹ کو گرا دیا اور یہ
تو اس وقت کہا کہ جلا محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ اس کا احترام کرتے حسن کا، امام حسن کا، حسین کا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں. تو کہا کہ بیٹا آپ ایسا نہ کہیں، بلکہ آپ میرا بیٹا ہے، آپ علی کا بیٹا ہے اور حسن حسین نبی کا بیٹا ہے. آپ کی نسبت ایسا ہے کہ آپ کی نسبت علی کے لیے ہاتھ جیسا ہے اور حسن حسین آنکھوں جیسا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت ہاتھوں سے کی جاتی ہے. تو یہ اتنا بہادر تھا امام حسن مجتبیٰ، صفین میں بھی بہترین آپ نے جنگ کی ہے جناب امام حسن مجتبیٰ نے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل خاموش تھے، ڈرتے نہیں تھے، ڈر نہیں سکتے تھے، وہ صلح جوتے نہیں، حالات ایسے تھے جس وقت کیا نظر. بلکہ امام حسن علیہ السلام جو اپنے والد گرامی امیر المومنین کے بہترین مشاور تھے، آپ کے دست و بازو تھے، ہر مشکل وقت میں آپ کی مدد کرتے تھے. بلکہ علمی جب سوالات آتے تھے تو کبھی امام حسن مجتبیٰ جواب دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ معاویہ کو روم کے بادشاہوں نے کوئی سوال بھیجا تو اس کو تو آتا نہیں تھا. اس نے ایک آدمی کو خاموشی کے ساتھ بھیجا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس. امیر المومنین کے پاس وہ کھڑے ہو گئے، السلام علیکم امیر المومنین. تو وعلیکم السلام. کہا کہ تم کہاں کا ہو؟ کہا کہ میں آپ کے رعایا میں سے ہوں، یعنی آپ کے علاقے سے میرا تعلق ہے. تو کہا کہ تم میرے علاقے سے نہیں ہو، کیونکہ میرے رعایا میں سے جو بھی ایک دفعہ مجھے سلام کرے پھر میں کبھی اس کو بھولتا نہیں ہوں تمہیں، اور میں تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تم میرے رعایا میں سے نہیں ہو. تو اس کو حق بولنا پڑا. کہا کہ میں معاویہ کی طرف سے آیا ہوں، شام سے میرا تعلق ہے. تو اس وقت کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ شام معاویہ کے لیے کچھ سوال بھیجا ہے ملک روم نے، روم کے یعنی ایٹلی وغیرہ کے جو بادشاہوں نے کوئی سوال بھیجا ہے تو وہ آپ کے پاس بھیجا ہے. تو اس وقت امام امیر المومنین نے امام حسن کو اشارہ کیا کہ آپ اس کا جواب دیں. یا بعض روایت میں ہے کہ امام حسن حسین و محمد عربیہ تینوں تھے. کہا کہ تم اس میں سے جس سے بولنا ہے پوچھو. تو اس نے اس وقت اس قاصد نے کہا کہ امام حسن سے کہا کہ آپ جواب دیں. تو اس وقت اس قاصد نے سوال کیا. امام امیر المومنین بیٹھے ہیں، امام حسن سے سوال ہو رہا ہے اور امام حسن جواب دے رہے ہیں. جو سوال آیا ہے کہاں؟ روم سے آیا ہے. معاویہ تو معاویہ کی دروازے. کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. تو حیران ہو کیسے؟ کہا کہ جو کچھ تم دیکھے وہ حق ہے، جو کچھ تم سنے وہ باطل ہے. تو اس نے کہا صدقت، آپ نے صحیح فرمایا. واقعی اس دنیا میں ہمارے جتنے مشاکل ہیں وہ سننے کی وجہ سے ہم سننے پر یقین کرتے. فلاں نے کہا اچھا، کبھی بھی دوسرے کے سننے پر یقین نہ کرے. اگر 40 افراد بھی کہے کہ سید اظہر نے جو ہے یہ کہا ہے، اگر میں کہوں کہ میں نے کہا تو آپ کو یقین کرنا چاہیے میری بات. کبھی بھی سننے والوں کی بات نہ دوسروں کو پہنچاؤ نہ آپ اس پر یقین کر لو، ورنہ جتنے فسادات اس میں سے 99% جو ہے 98% جو ہے سننے کی وجہ سے، صرف سننے پر یقین کرنے کی وجہ سے. اگر صرف دیکھنے کی وجہ سے اگر ہم کیا ہے مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. اس کے بعد سوال پوچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے. مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے. جتنا یعنی
مظلوم کی جو فریاد ہے سیکنڈوں میں پہنچا ہے. لہٰذا یہ لوگوں مومنوں مظلوم پر کسی پر ظلم نہ کرنا، خصوصاً یتیم پر، غریب پر، مساکین پر. ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتے ہیں اور سیکنڈوں میں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے. لہٰذا مظلوم کی دعا سے بچنا. کہا کہ امام نے کہ آسمان و زمین میں جو فاصلہ ہے وہ ایک مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے. اس کے بعد سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے. تو امام حسن نے جواب دیا کہ مشرق و مغرب میں فاصلہ جو ہے وہ یعنی ایک سورج کے دن کا جتنا سفر ہے اتنا فاصلہ ہے. تو انہوں نے صدق تھا یہ اپنا رسول اللہ ابن رسول آپ نے صحیح بتایا کہ دن میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے سورج اتنا ہی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کی جو مومن ہوتے ہیں ان کے ارواح کہاں ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے ارواح کہاں ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں. تو میرے مولانا امام حسن مصطفیٰ نے جواب دیا کہ صلی اللہ محمد جواب دیا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے ارواح عالم بربود میں ہوتا ہے اور جو مومنین کے ارواح ہے وہ عالم سلمہ یا دار السلام میں ہوتا ہے. تو صدقتا تھا. اس کے بعد سوال کیا کہ وہ 10 چیزیں بتائیں جو کہ ایک دوسرے سے سختر ہے، ایک دوسرے سے سختر ہے. تو اس وقت میرے مولانا اچھا اس سے پہلے ایک اور مختصر سوال یہ بتائیں کہ ایک انسان پتہ نہیں چلے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایک مخنث ہے پتہ نہیں چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو کیا کریں گے، کیسے پتہ چلے گا. تو دیکھو کہ وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کے احتلام ہوتا ہے تو وہ لڑکا ہے. اگر حیض ہوتا ہے اور اس کے پستان ابھر آتے ہیں تو وہ لڑکی ہے. اگر اس سے بھی پتہ نہیں چلے تو دیوار کے قریب پیشاب کرنے دو، اگر پیشاب دیوار کو لگے تو سمجھو لڑکا ہے، اگر نہ لگے تو سمجھے وہ لڑکی ہے. اس کے بعد سوال پوچھا کہ وہ 10 چیزیں بتائیں جو کہ ایک دوسرے سے سختر ہے. امام حسن جو ہے جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ سب سے سخت چیز جو ہے پتھر ہے، لیکن پتھر سے سخت کیا ہے، لوہا ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو کاٹتا ہے. پھر کہا لوہے سے زیادہ سختر کیا ہے، لوہے سے سختر آگ ہے، کیونکہ آگ سے لوہا پگھلتا ہے. پھر آگ سے سختر کیا ہے، پانی ہے جو کہ اس کو بجھاتا ہے. پانی سے سختر کیا ہے، کہا کہ وہ بادل ہے جو کہ اس پانی کو اٹھاتا ہے. پھر کہا کہ وہ اس بادل سے سختر وہ ہوا ہے کہ جو اس کو لے کے پھرتا ہے پورے دنیا میں. پھر فرمایا کہ اس یعنی اس ہوا سے سختر وہ ملک ہیں جو کہ ان ہواؤں کو لے کے چلتا ہے. اس ملک اور فرشتے سے سختر ملک الموت ہے کہ جو اس ملک کا اس فرشتوں کو موت دیتا ہے. اور اس ملک الموت سے سختر خود موت ہے کہ جو کہ اس ملک الموت کے موت کو بھی غیر مان دیتا ہے. اور ملک الموت اور اس موت سے بھی سختر خدا کی علامت ہے، خدا کا امر ہے، خدا کا اختیار ہے کہ جس کے اختیار کے سامنے موت بھی جھک جاتا ہے. سلوات بس امام حسن مجتبیٰ ہے جب دنیا میں آ گئے تو اس وقت ان کو لے کے جناب رسول خدا کے پاس لے کے گئے. تو اس وقت ایک پیلے کپڑے میں لٹکا ہوا تھا. تو یہ جناب رسول خدا نے کہا کہ پیلا کپڑا کیوں پہنا ہے، ان کو سفید کپڑے میں ان کو لٹکا. تو کہتے ہیں کہ اس کو الگ کیا اور سفید کپڑے میں ان کو لٹکایا. اور امام حسن مجتبیٰ کو لانے بتایا کہ کیا نام رکھا ہے. تو جناب امیر مومنین علیہ السلام نے کہا کہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ میں آپ پر صدقہ لے جاؤں، آپ سے پیر کروں، آپ نام رکھیے. تو جناب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے پیر کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے رجوع کرتا ہوں. تو اس وقت پروردگار عالم نے جبرائیل کو وحی کیا کہ جبرائیل جاؤ محمد مصطفیٰ کے گھر اور ان کو میرا سلام پہنچانا اور میری طرف سے اور آپ کی طرف سے علیہ تبلیغ پیش کرنا، کیونکہ ان کے
امیر امین آئے اور سلام کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کہا کہ پروردگار نے آپ کو سلام کیا ہے اور حدیث تبلیغ پیش کیا ہے، اور کہا کہ آپ اپنے اس نو مولود کا جو نام ہے وہ جناب ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھیں، کیونکہ آپ کے نسبت رسول خدا سے ایسا ہی ہے جس طرح جناب ہارون کی نسبت جناب موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے پوچھا کہ جناب ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو کہا کہ اس کا نام شبر تھا۔ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا شبر عربی میں تبدیل کر تو کیا ہو جائے گا؟ تو اس وقت فرمایا کہ تو عربی میں تبدیل شبر کا اگر معنی کرے تو حسن بن جائے گا، لہذا خداوند متعال خود نے جناب حسن مصطفیٰ کا نام امام حسن مصطفیٰ رکھا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں خدا نہ اس قریب بات کا مدرگاہ میں قبول فرما، خداوند جناب امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوند ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خداوند جو بیمار کو شفا کاملہ